من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وأئمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے لا یزال و لم یزل کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کریم اور دیگر ائمہ کی ولایت سے متمسک کیا۔ چنانچہ دور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تشیع کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور آج اس گفتگو کا دوسرا دور ہے۔ پہلے دور میں ہم نے تاریخی اعتبار سے آپ کے سامنے کچھ مضامین رکھے تھے، کچھ گزارشات کی تھیں، اور ائمہ کی کاوشوں کو ادوار کے عنوان سے بیان کیا تھا، اگرچہ تشریح نہیں کی تھی، فقط بیان کیا تھا۔ آج وہیں سے بات کو جوڑ دیں گے کہ ائمہ کا عمومی لائحہ عمل کیا رہا۔ کبھی کسی امام کے عمل کو دیکھ کر ان کی سیرت کا اندازہ فقط اس عمل سے نہیں لگایا جا سکتا۔ یقیناً ایک عمل ہوتا ہے اور ایک طرز عمل ہوتا ہے۔ جو سیرت ہے وہ ائمہ یا نبی کا سیرت، ان کے طرز عمل کو کہیں گے، یعنی کہ انہوں نے جو عمل انجام دیا وہ کیوں انجام دیا، اس کیوں کا جو جواب ہے وہ سیرت ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک امام نے صلح کی ہے تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ ان کی سیرت ایسی ہے کہ یہ صلح کی طرف مائل ہیں، اور اگر کوئی امام جنگ کر رہا ہے تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ ان کی سیرت ایسی ہے کہ یہ جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ جنگ اور صلح سے سیرت کا اندازہ نہیں ہوگا، یہ تاریخ ہے۔ جو ائمہ کی تاریخ ہے وہ سیرت نہیں ہے۔ سیرت کیا ہوگی؟ امام نہ جنگ پسند ہوگا، امام نہ صلح پسند ہوگا، امام دین پسند ہوگا۔ امام یہ دیکھیں گے کہ دین کس انداز سے بچتا ہے، تو چنانچہ اگر صلح کر کے دین بچ رہا ہے تو وہ صلح کرنا، اس دین کا بچانا امام کی سیرت قرار پائے گا کہ ہر دور میں ہر انداز سے، کس انداز سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ فقط ایک امام کے قول کو بنیاد بنا کر کوئی نظریہ نہیں قائم کیا جا سکتا۔ 11 ہجری سے لے کر اور 255 ہجری میں حضرت کی ولادت ہوتی ہے، اور 260 ہجری میں غیبت صغریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے، تو 11 ہجری سے 260 ہجری تک یہ جو 250 سال ہیں، ان 250 سال پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے کہ ائمہ نے یہ پورے ادوار جو ہیں کس انداز سے مسلمانوں کے درمیان میں کس انداز سے زندگی گزاری ہے، اور یہی ہمارے لیے سیرت کا حصہ، سیرت کا عنوان رکھے گا۔ اسی لیے امام جب بھی کوئی عمل انجام دیں گے تو وہ اس انداز سے نہیں دیں گے کہ جناب یہ فقط کوئی ایک عمل ہے جو میں انجام دے رہا ہوں، نہیں، اس عنوان سے کہ اگر ہمارے جد رسول خدا اس دور میں ہوتے تو وہ یہی کرتے تو مسلمانوں کے لیے سنت قرار پاتا۔ تو وہ بیسیکلی سنت کا جو ہے وہ اس انداز سے بیان کر رہے ہوں گے۔ ائمہ کے جو 4 ادوار ہیں جس انداز سے ہم اس پہ روشنی ڈالیں، تو اس میں پہلا دور ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ 11 ہجری سے اور 25 ہجری تک یہ دور ہے، یہ دور خاموشی ہے۔ دور خاموشی سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ جیسے ایک ایسی خاموشی کہ جس کے اندر کوئی شخص ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اس کے بعد کچھ نہ کہے کسی کو، یہ خاموشی کا مطلب یہ خاموشی نہیں ہے۔ خاموشی سے مراد ایک ایسی خاموشی، یعنی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا، کوئی مسلحانہ قدم ایسا نہیں اٹھانا کہ جس سے باطل کو
موقع مل جائے اور وہ مسلمانوں کی جو اصل ہے اس پر حملہ کر دے اور پوری عمارت کو ڈھا دے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے کوئی اپوزیشن نہیں بنائی، جس طرح سے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اقتدار میں آ جاتا ہے تو دوسرا جس کو اقتدار نہیں ملتا وہ ایک اپوزیشن بناتا ہے اور پھر ان کے ہر عمل کو کنڈم کرتا ہے اور وہ ان کو اس طرح سے جیسے کوئی ان کے مقابل پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے باب میں جس انداز سے بات کی جاتی ہے کہ جناب ان سے حق چھین لیا گیا، عزیزو تھوڑا سا گہرائی میں اتریں، کیونکہ میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ تھوڑا سا ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ مولا کا حق نہیں چھینا ہے۔ مولا سے کون حق چھین سکتا ہے؟ مولا کے پاس تو ولایت موجود ہے، وہ تو ذوالعشیر کے اندر اعلان ہو چکا ہے، غدیر میں دوبارہ اعلان ہوا ہے۔ حق کس کا چھنا ہے؟ میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائے۔ حق چھنا ہے عوام کا، امت مسلمہ کا، کہ امت مسلمہ کا حق تھا کہ علی جیسا رہبر ان کی رہبری کرے، علی جیسا امام ان کے افعال کو، ان کے کردار کو اس انداز سے سنوارے کہ رسول خدا کے کردار سے بالکل ملا دے۔ یہ عوام کا حق تھا کہ ان کی رہنمائی علی جیسا امام کرے۔ لوگوں نے لوگوں کا یہ حق چھین لیا۔ علی تو پہلے دن سے امام ہیں، علی تو آخر میں بھی، علی تو ہیں امام، ان سے وہ ولایت چھین نہیں سکتی۔ ہاں حق ولایت چھین لیا گیا، حق حکومت چھین لیا گیا کہ کس انداز سے مولا علی کو جو حق رہبری حاصل تھا عوام کو اس سے محروم کر دیا گیا کہ وہ ان کی قیادت میں رہتے۔ چنانچہ مولا علی نے کوئی بھی مسلحانہ اقدام نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے حق کا اظہار نہیں کیا اور مفاد عامہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو یہی جملہ کہا کہ اگر مفاد عامہ پر کوئی ضرب نہیں پڑتی تو علی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر مفاد عامہ پر کوئی ضرب پڑے گی تو علی جو ہے وہ میدان میں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ علی علیہ السلام نے کس انداز سے مشورے دیے، اس انداز سے ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ نہج البلاغہ میں بھی حضرت اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی پرواز بلند ہوئی تو میں نے بھی پرواز کو بلند کیا، وہ نیچے اڑے تو علی بھی نیچے۔ تو اس انداز سے کہ کس حد تک جو ہے وہ ساتھ آپ نے اس انداز سے دیا کہ مورخ کو یہ گمان ہو گیا کہ گویا بیعت کر لیا آپ نے۔ یہ خود علی علیہ السلام کی یقیناً کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ جو طاقتور اور زخم خوردہ بیرونی دشمن ہے اس سے اسلام کی اس ننھی سی کونپل کو بچا لیا، اور وہ نظام خلافت کہ جو رسول خدا کے فوراً بعد رائج رہا، یعنی کہ مسلمانوں کا کوئی رہبر ہونا چاہیے، مسلمانوں کی قیادت ہونی چاہیے، مولا نے اس نظام کو ختم نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے، اپنے حق کا اظہار بھی کیا۔ چنانچہ اپنے کوئی مسلحانہ اقدام نہ اٹھا کر اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنے ارشادات اور فرمودات کے ذریعے سے اسلام کا جو ہے وہ دفاع کیا ہے۔ دوسرا دور جو ہے وہ 4 سال اور 9 ماہ کا ہے۔ یہ وہ دور ہے جو 25 سال کے بعد شروع ہوتا ہے یقیناً۔ یہ دور حکومت ہے، یعنی کہ ائمہ کو حکومت حاصل ہو گئی، امام علی علیہ السلام نے حکومت قائم کر لی۔ عزیزو حکومت قائم کرنا، امام فقط حکومت قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پروردگار نے ہدایت کے سلسلے کو جاری کیا، انبیاء کو بھیجا، رسول خدا کو مبعوث فرمایا تاکہ اپنے قانون سے عوام الناس کو آگاہ کر سکے، اور انبیاء نے ان قانون کو، ان قوانین کو نہ صرف ہمیں آپ کو بتلایا بلکہ زمین پر نافذ بھی کیا۔ رسول خدا نے جو ہے ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی اور اس میں ان تمام قوانین کو امپلیمنٹ کیا، ان کو نافذ فرمایا۔ یقیناً یہ جو قوانین کا نفاذ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اس میں ایک لحظہ بھی دیر نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے رسول خدا نے پردہ فرمانے سے پہلے بلا فصل مولا علی کا تعارف یہی کہہ کر کروایا تھا نا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا امام ہے، مولا ہے، رہبر ہے۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ جس کا میں رہبر ہوں علی اس کا رہبر ہے۔ جس طرح سے میں تمہاری رہنمائی کرتا
کرتا ہوں علی بھی تمہاری رہنمائی یوں ہی کرتے رہیں گے جس طرح میں قانون کا اجرا کر رہا ہوں، یہ علی بھی ویسے ہی قانون کا اجرا کریں گے۔ عزیزو یہی فرمایا تھا نا کہ کفی وکف علی علی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے، یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ جو میرا عدل ہے اور علی کے عدل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن مورخ کو ایسا کیا مسئلہ درپیش ہوا کہ اس نے لکھا کہ علی کو ان کے شدت عدل نے قتل کر دیا۔ یہ تاریخ میں جملہ ہے کہ انہیں علی کو ان کے شدت عدل نے قتل کر دیا، یعنی کہ وہ عدل جو امام علی علیہ السلام نے نافذ فرمایا کیا رسول خدا کے عدل سے زیادہ سخت تھا؟ سوال یقیناً میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ تو عدل میں برابر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عدل آپ نافذ فرما رہے ہیں یہ حقیقتاً وہی عدل ہے جو رسول خدا نے عدل نافذ کیا تھا، لیکن یہ 25 سال کے بعد اب یہ عدل سخت معلوم ہو رہا ہے، یعنی کہ جو رسول خدا کا عدل تھا ان 25 سالوں میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ امت اس عدل سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور علی نے جب دوبارہ اس عدل کو نافذ کیا تو خود آپ کے اپنے ہمرکاب افراد جو ہیں جو ابھی تک علی کے ساتھ تھے، جو ابھی تک علی کی مظلومیت پر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مولا ہم ساتھ ہیں آپ کے، جب علی نے وہ عدل نافذ کیا تو ہل کر رہ گئے، یہاں تک کہ بغاوت پر اتر آئے، بیعت کو توڑ کر بصرہ چلے گئے۔ سمجھ گئے میں کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ یہ تاریخ میں ہوا ہے، تاریخ پڑھ رہے ہیں ہم، تاریخ طالب علم ہے، تو یقیناً وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے یہاں تک کہ جب آپ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ آپ کے گھر میں موجود ہیں، اتنے قریبی ہیں، لیکن جب عدل نافذ ہوتا ہے تو اب وہ عدل جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ عزیزو یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو دور امامت تھا نا، یہ جو دور حکومت تھا کہ امام نے حکومت کو قائم کر لیا تو اپنے بھی دور ہو گئے عدل کو دیکھ کر۔ آج میں اور آپ جس علی کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ علی بھی اس زمین پر عدل اور انصاف کو نافذ کریں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب یہ عدل کو نافذ کرے تو جس طرح سے وہ بصرہ چلے گئے ہمارا بھی کوئی بصرہ ہو اور ہم بھی بصرہ چلے جائیں۔ تو بہت گہرا مسئلہ ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اس عدل کے لیے کہ جو رسول خدا کا عدل ہے، جو علی کے ہاتھوں دوبارہ نافذ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میں اور آپ اس انقلاب کو دیکھیں گے کہ جو مہدی آخر الزماں کے ہاتھوں برپا ہوگا۔ اور وہ بھی زمین میں عدل اور انصاف ہی کو رائج کریں گے۔ تو چنانچہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے نفس پہ وہ عدل نافذ کر لیا ہے یا نہیں نافذ کر لیا۔ اگر میرے اندر وہ عدل نافذ ہو گیا ہے تو پھر خارج میں اس کو نافذ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے اتزعم کہ انت جرم صغیر، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اے انسان کہ تو ایک چھوٹا سا جرثومہ ہے؟ جرم صغیر کا لفظ کہا ہے، جبکہ تیرے اندر عالم الاکبر پوشیدہ ہے۔ تو اگر میرے اندر عالم الاکبر پوشیدہ ہے تو باہر کیا ہوا؟ عالم الاصغر۔ اب اگر عالم اکبر کے اندر میں نے عدل نافذ کر دیا تو باہر کیا ہے؟ عالم اصغر ہے۔ تو عزیزو یہ جو اندر عدل نافذ کرنا ہے یہ بہت مشکل ہے اور بہت کمال ہے۔ تو یقیناً ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مہدویت کا ظہور پہلے اپنے نفس پہ کر لوں، داخل میں ظہور ہو جائے، باطنی دنیا جو ہے، باہر کی جو دنیا ہے، خارجی دنیا جو ہے وہ کسی مہدی کا انتظار کر رہی ہوگی کہ جب آئیں گے تو بات ہوگی۔ میں آج ہی منتظر ہوں، کس انداز سے کہ خود پر تو ظہور ہو چکا ہے میرا، اب اس زمین پر بھی نافذ ہو جائے، اس لیے میں منتظر کہلاؤں گا اس منتظر کا۔ تو چنانچہ یہ دوسرا دور تھا کہ جب ائمہ نے جو ہے اپنی حکومت کو قائم کر لیا اور لوگ اس دور کو یاد کرتے تھے۔ 4 سال کا دور ہے خالی، لیکن یاد کرتے تھے، مثالیں دیتے تھے۔ اس وقت نہیں ہے کہ تمام مثالیں دی جائیں، لوگ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی فقیر مل جائے کہ ہم اس کو کچھ دے دیں۔ ایسا نظام آپ نے قائم کیا کہ جس میں کوئی فقیر جو ہے وہ فقیر نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ موجودہ حکومتوں کو بھی اس حکومت سے درس لینا چاہیے۔ تیسرا دور جو ہے وہ صلح امام حسن سے لے کر اور شہادت امام حسین علیہ السلام تک کا دور ہے۔
خلافت راشدہ کو جس انداز سے ہمارے بیان کیا جاتا ہے، برادران بھی بیان کرتے ہیں اور خلافت راشدہ کی طرف کافی توجہ بھی دی جاتی ہے، تو وہاں عموماً صرف 4 شخصیتوں کا نام آتا ہے، جبکہ 5 شخصیات خلافت راشدہ میں شامل ہیں۔ اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ 6 مہینہ امام حسن کی بھی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ ہی کے عنوان سے برادران کی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی لیے ہم نے اس دور کو جو ہے امام کے دور سے ہی جوڑا ہے، کیونکہ حکومت مولا علی نے جو بیان کی تھی اس کے بعد پھر 6 مہینہ امام حسن علیہ السلام کے پاس بھی وہی حق حکومت جو ہے وہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ صلح کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اس وقت میرا موضوع صلح امام حسن نہیں ہے، لیکن اشارہ کرتا چلوں گا کہ امام حسن کی کربلا تھی یہ صلح جو نخیلہ میں برپا ہوئی، جو یہاں برپا ہوئی، تو اس کو اس عنوان سے نہ لیا جائے کہ جناب جس پہ کوئی جشن منایا جا رہا ہو۔ اس پر تو ایک سوالیہ نشان اٹھانا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام نکلے ہیں جنگ کرنے کے لیے، امام نے کوشش کی ہے، اسلحہ جمع کیا ہے کہ جنگ کریں، اور وہاں جا کے صلح کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ سوال امام پر نہیں اٹھے گا، اپنے اوپر اٹھے گا۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا اسی موضوع کو لے کے چلنے کا۔ عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا، ایک نقاب دار کردار ہے تاریخ میں، جب اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، امام تلوار نکال لیتے ہیں، امام طاقت سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں اور میدان میں اتر آتے ہیں۔ اور وہ نقاب دار کردار جب اپنے فرائض سے چشم پوشی کرتا ہے تو پھر ائمہ کو دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جیسے صلح کا راستہ اختیار کرنا پڑا، ایسا ہی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو وہ نقاب دار کردار دکھاؤں۔ یہ نقاب دار کردار جب مولا علی کے ساتھ موجود ہے، امام جنگ کر رہے ہیں، جب اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، صفین میں امام جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کردار جہاں اس نے تلوار کو روکا اور دھوکہ کھا گیا اور امام کو بھی مجبور کیا کہ نہیں آپ بھی جنگ روک دیجئے، تو اب امام بھی ان کے ہاتھوں ان کے سامنے مجھے کہہ لینے دیجئے، یقیناً زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے امام کو مجبوراً جنگ روکنا پڑی، گرچہ امام جنگ روکنے نہیں چاہتے تھے۔ یہ نقابدار کردار کون ہیں؟ یہ وہ اصحاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دور کے اندر موجود ہیں۔ جب انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہو گئے، امام نے جنگ کو روک لیا، اور تھوڑی دیر پہلے امام انہی کے ساتھ مل کر جنگ کر رہے تھے۔ تو عزیزو یہی لوگ جب دوبارہ تیار ہوتے ہیں، امام حسن لشکر تیار کر کے جنگ کے لیے نکلتے ہیں، اور جب یہی لوگ جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو امام کو صلح کرنی پڑتی ہے، اگرچہ امام کا ہر فعل جو ہے وہ حکمت سے لبریز ہے، جو بیسٹ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے جو بیسٹ اپرچونٹی ہے، امام اس کو اویل کرتا ہے، اس کو عمل کرتا ہے۔ تو صلح امام حسن بھی جو ہے وہ یقیناً ایک بہت ہی اہم تاریخ میں کردار، ایک واقعہ تو بہرحال رونما ہوا ہے، لیکن اس کے کچھ سیاق اور سباق ہیں۔ چنانچہ یہ تیسرا مدت تھی کہ جس میں مختصر مدت ہے، 6 مہینہ ہی مدت ہے، لیکن یہ کہ جو صلح کا مقصد قرار پایا وہ یہی قرار پایا کہ باغی شام احکامات خدا بندی کی جو ہے وہ پاسداری کرے گا، یعنی کہ اب تک نہیں کر رہا تھا۔ حسنین کے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا، یعنی کہ اب تک کر رہا تھا۔ ان کے چاہنے والوں کو قتل نہیں کرے گا، یعنی کہ اب تک دیکھیں تمام کی تمام شرائط اسی وقت رکھی جاتی ہیں جب یہ ہو رہا ہو۔ تو امام نے وہ تمام کی تمام سیاسی اور حالات جو تھے وہ ایک کاغذ پر قلم بند کر لیے، تاریخ میں رہتی دنیا تک اب وہ چیز رہ گئی کہ ہاں یہ کام ہو رہے تھے۔ چنانچہ اس نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا، میں نے حاکم شام یا امیر شام کا لفظ استعمال نہیں کیا، باغی شام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کہاں کا امیر تو فقط امیر المومنین ہیں۔ تو چنانچہ یہاں پہ ہم نے چونکہ معاویہ کے بعد سلسلہ شروع ہوا، یہ تیسرے دور کے ہمارے ائمہ کا دور قرار پائے گا۔ پھر چوتھا دور شروع ہوتا ہے، یہ 2 صدیوں پر محیط ہے۔ اس چوتھے دور کے اندر یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا دور، اور تمام ائمہ نے پھر وہ جو امام حسین کا قیام تھا ان کے اہداف کو زندہ رکھا، کربلا کو زندہ رکھا۔ پھر کوئی کربلا برپا نہیں ہوئی، کیونکہ اب ضرورت نہیں تھی دوبارہ کسی کربلا کے برپا کرنے کی۔ خون حسین یقیناً اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ تاریخ کے اوراق پر جب یہ خون نظر آتا ہے تو اب اس کے بعد بڑی چیلنج سے ایک بات کہوں
کسی امام نے اپنے بیٹے کا نام بھی حسین نہیں رکھا. انفرادیت حسین. جب کبھی بھی نام آئے حسین فکر کربلا پھر چلی جائے. ایک مرکزیت, اس کو کہتے ہیں مرکزیت, مرکز پہ جمع کرنا. یہاں تک کہ امام 8ویں امام فرما رہے ہیں ابن شبیب سے, ریحان ابن شبیب, کہ یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین علی ابن ابی طالب. اگر تو کسی شے پر اپنے رونا چاہتا ہے دنیا میں, دنیا تجھے کسی غم میں رلا رہی ہے, اس پر مت رونا, حسین پر رونا. یعنی کہ ائمہ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اپنے اصحاب کو تاکہ کربلا یاد رہے. حسین پر کیوں رونا؟ حسین پر اس لیے رونا یقیناً حسین کے مقصد کو یاد رکھنا کہ حسین کا غم کیا ہے. حسین کا غم یہ ہے کہ امت نے انہیں تنہا کر دیا ہے. فقط 72 لوگ ساتھ ہیں اور 30,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور آپ کی بات کو سنا نہیں جا رہا ہے, آپ کو وہ حیثیت نہیں دی جا رہی ہے. وہ ہے آپ سے محبت دلوں میں ہے, آپ کا احترام بھی دلوں میں ہے. دیکھیں توجہ رکھیں, احترام دلوں میں ہے. آپ مجھ سے دلیل مانگیں کہ کہاں ہے احترام دلوں میں, آپ کہاں ہے آپ کی محبت, آپ کا مقام ذہنوں میں ہے. آپ جب لعن کرتے ہیں زیارت پڑھ کے تو کہتے ہیں الذی اسرجت والجمعت وتنقبت. یہ تیسرا ورڈ کیا ہے؟ تنقبت. وہ لوگ جنہوں نے جلدی کی, جو آپ کے قتل پہ جمع ہوئے. وتنقبت, جنہوں نے نقاب کیا, نقاب ڈال ڈال کر رسول خدا کے فرزند کے اوپر حملہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں میں شرم ہے ان کے کہ ہمیں پہچان لیں گے, ہم ہی نے تو بلایا ہے, انہیں خط لکھ لکھ کر بلایا ہے. اور اب جب آ گئے تو اب ان کی آنکھوں میں اتنی شرم ہے کہ سامنے نہیں آنا چاہتے, چہرہ چھپا کر سامنے آ رہے ہیں اور آپ پر وار کر رہے ہیں. دل سے چاہتے ہیں کہ کون ہے, دل کو دل گواہی دے رہا ہے کہ کس کے مقابل پہ کھڑے ہیں, لیکن مجبور ہیں طاغوت کے ہاتھوں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یعنی کہ طاغوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود امام کے اوپر ضربت لگا رہے ہیں. دل سے احترام. یہی وجہ ہے کہ حر کا واقعہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب وہ شہزادی کا نام سن رہا ہے تو آقازادی کا نام سننے کے بعد احترام دل میں موجود ہے کہ آپ نے جب نام لیا ہے تو میں تو ان کا نام بغیر وضو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ کا احترام موجود ہے, 61 ہجری تک موجود ہے. تو پھر کیا وجہ ہے معاشرے میں کہ شہزادی کے احترام ہونے کے باوجود گھر پر ایسا حملہ ہوتا ہے اور لوگ وہی طاغوت سے ڈر جاتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ہمیں ڈرے ہوئے نظر آئے, 61 ہجری میں جو ڈرے ہوئے نظر آئے طاغوت سے, وہی 11 ہجری میں بھی ڈرے ہوئے نظر آئے. چنانچہ یہ جو چوتھا دور ہے یہ طویل مدت دور ہے جو کہ تیسرے دور کا دوام ہے. اگر غور کریں تو یہ بھی انہی کی کاوشوں کا دوام. یعنی کہ انقلاب کی, یاد رکھیے گا ایک جملہ مشکل کہنے جا رہا ہوں, انقلاب کی جو تجوید ہے وہ اس کے برپا کرنے سے زیادہ مشکل ہے. ایک انقلاب آ گیا, رونما ہو گیا, اب اس کے اندر جو ہے وہ کچھ خرابیاں ہو گئی ہیں, یہ خرابیوں کو دور کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت یہ کہ میں خود انقلاب برپا کر لوں. although وہ بھی بہت مشکل تھا, لیکن یہ مشکل تر ہے. اگر وہ مشکل ہے تو یہ مشکل تر ہے, اور اگر وہ مشکل تر ہے تو پھر یہ مشکل ترین ہے. ہمیشہ ایک درجہ آگے کی بات ہوگی. چنانچہ یہ چوتھا دور ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں ائمہ کے حکماں سے, حاکمین سے روابط کس انداز کے رہے ہیں. کیونکہ تاریخ میں ایک موضوع یوں رکھا جاتا ہے کہ ائمہ نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی کربلا کے بعد, اور کچھ بولتے نہیں تھے حکمرانوں سے, اور کبھی بھی اپنے حق کا کوئی اظہار بھی نہیں کیا, اور ایک گوشہ نشینی اختیار کر لی. چنانچہ کوئی دعاؤں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی درس دے رہا ہے. میری پہلی والی گفتگو کہ فقط مدرسے کے اندر امام کو سمجھنا, یہ بھی ایک فکر دی گئی, جبکہ ایسا نہیں ہے. وجہ مجھ سے پھر دلیل مانگیے. دلیل یہ ہے کہ اگر ائمہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے تو آؤ ذرا وہیں آ جائیں, چوتھے امام کے دور میں آ جائیں. امام فرماتے ہیں کہ جب کربلا برپا ہو گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ مل مکہ والمدینہ 20, مکہ اور مدینہ میں ملا کر 20 لوگ ہمارے چاہنے والے نہیں تھے جب کربلا ہوئی ہے. 2-3 طرق سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے. وہی امام ہیں, وہی لوگ ہیں جب حرم میں داخل ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حجر اسود تک پہنچیں,
تو بہت رش ہے، حشام بھی جانا چاہتا ہے نہیں جا پا رہا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک جوان داخل ہوا اور اب لوگ ایسے راستہ دے رہے ہیں جیسے پانی پر سے کائی چھٹا کرتی ہے، اور امام سیدھے گئے اور وہاں پہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کرنا شروع کر دیا، لوگ پھر جمع ہو گئے اس انداز سے، اس پر بہت اثر ہوا۔ سوال، اگر ائمہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی تو یہ امام کا تعارف لوگوں میں کس انداز سے ہو گیا، کس انداز سے لوگ ان کی حیثیت کو جاننے لگے، اور حشام بھی نہ سمجھ پایا کہ کون ہے یہ، تو برابر ہی میں فرزدق کھڑے ہیں اور انہوں نے ایک طویل قصیدہ جو ہے وہ فی البدی کہہ دیا کہ اے حشام تو نہیں جانتا تو یہ تیرا مسئلہ ہے، یہ وہ جوان ہے کہ جس کی قدموں کی چاپ سے مکہ کی سرزمین آشنا ہے، یہ وہ جوان ہے، اس کو ہل و حرم جانتے ہیں، اس کو صفا مروہ جانتا ہے، اس کو زمزم جانتا ہے، اس طرح کا بہت سارے لمبا قصیدہ ہے۔ تو جو حشام، تو اس انداز سے آپ نے جو ہے وہ تعارف کرایا ہے اہل بیت کا اپنا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کے مقام اور منزلت کو جان سکیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ خود ایک تحریک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خود ایک سیاسی سرگرمی ہے کہ کس انداز سے آپ اہل بیت علیہ السلام کا عوام الناس میں اس انداز سے تعارف کرا رہے ہیں۔ چنانچہ پانچویں امام خود اسی حشام کے دربار میں خطبہ دیتے ہیں، خیال رہے وہ جو کہتے ہیں نا بڑے اچھے روابط تھے، ان کے لیے یہ ہدیہ کر رہا ہوں یہ خطبہ، کہ آپ کس انداز سے خطبہ فرما رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے اور کچھ حشام کے قصیدے بھی گا رہے ہیں، تو امام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگو کہاں جا رہے ہو اور تم نے اپنے لیے کس انجام کا انتخاب کیا ہے؟ ہمارے ہی وسیلوں سے خدا نے تمہارے اسلاف کی ہدایت کی تھی اور ہمارے ہی ذریعے سے تمہارے انجام میں کار پر مہر لگے گی۔ اگر تمہیں ابھی عارضی حکومت حاصل ہے تو ہمارے لیے ایک دیرپا حکومت ہوگی، اور ہماری حکومت کے بعد کسی کی حکومت نہ ہوگی، کہ ہم ہی اہل عاقبت ہیں، اور خدا نے فرمایا عاقبت متقین کے لیے ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا العاقبۃ خیر و ابقیٰ، عاقبت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تمام امام نے ارشاد فرمایا یہاں پر کہ کس انداز سے ہماری حکومت اس دور کے اندر رہے گی۔ تو چنانچہ یہ سامنے ایک طرح سے یہ خطبے کی ذوالفقار نہیں چل رہی تو اور کیا ہو رہا ہے؟ ذوالفقار صرف میدان میں نہیں چلا کرتی، دربار میں بھی چلتی ہے، اور یہاں پر حشام کی حشامیت سے نقاب کو نوچا جا رہا ہے۔ جس طرح کل دربار شام میں زینب نے وہ تلوار چلائی تھی کہ جس نے یزیدیت کے چہرے سے تقدس کے نقاب کو نوچ ڈالا تھا، اسی انداز سے یہاں پانچویں امام خطبے کے ذریعے سے وہ تلوار چلا رہے ہیں کہ جس طریقے سے کل یزیدیت کو بیان کر دیا گیا تھا عوام الناس کے لیے، اس طرح سے یہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ چنانچہ امام کی جو سیرت قرار پائی وہ اس انداز سے کہ کبھی بھی باطل کے سامنے خاموش نہیں رہے، اور ایک روایت بھی ہے کہ باطل کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے یقیناً، اور جہاں پر یقیناً تقیہ کا معاملہ ہے وہ ایک الگ موضوع قرار پائے گا، لیکن بہت سے مقامات یوں ہیں جہاں تقیہ اصلاً حرام ہوگا آپ کا، یعنی کہ آپ کے تقیہ کرنے سے آپ کی جان اگر بچ رہی ہے، آپ کا مال بچ رہا ہے، آپ کی عزت اور آبرو بچ رہی ہے، تو بالکل بسم اللہ تقیہ کر لیجئے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اسلام بھی بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام بھی قربان کر کے میں اپنی جان بچا رہا ہوں تو پھر یہ تقیہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ جو تقیہ ہے تقا، اس میں قاف جو ہے بچانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اگر تقوی کہتے ہیں اور تقیہ کہتے ہیں تو اس میں فرق نہیں ہے، میرے ساتھ ذہن سے ذہن میں لائیے۔ تقوی مطلب کیا؟ یعنی اپنے ایمان کو بچانا، تقوی، یہی تقوی کا قاف تقیہ میں ہے، یعنی کہ خود مومن کا اپنی جان کو بچانا، وہاں ایمان بچانا تقوی ہے، یہاں جان بچانا جو ہے وہ تقیہ ہے۔ لیکن بس یہ دیکھنا کہ اسلام بھی بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہاں تو اکبر جیسا بیٹا بھی قربان ہوتا ہے تو قربان کر دو، اسلام سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ شہادت کے بعد ائمہ نے جو سیاسی سرگرمی
کہ آغاز تو ہو چکا تھا، دوام بخشا۔ کس انداز سے؟ 5ویں امام وصیت کرتے ہیں اپنے بیٹے، انہی جن کی شخصیت کو بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، چھٹے امام سے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے کہا، اے جعفر، میرے اموال میں سے کچھ حصہ 10 سال کے عرصے میں ان کی عزاداری اور ان کے رونے پر خرچ کیا جائے۔ میرے اموال میں سے ایک حصہ مختص کرو اور مجلس برپا کرو۔ ایک روایت میں نے اور پڑھی جہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ منی میں یہ مجلس برپا کرو، میدان منی، یعنی جہاں پہ تمام علاقوں کے لوگ جو ہیں مومنین ہیں وہ تمام جمع ہیں۔ ایک جس طرح سے آپ کہیے کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے، ایک جنرل اسمبلی ہے جہاں مسلمان سارے جمع ہیں، اپنے سے آئے میں، وہاں پر میری عزاداری کرو، میرے مظلومیت کو بیان کرو، امام حسین کی مظلومیت کو بیان کرو، تاکہ یہ جب اپنے علاقوں میں جائیں تو حسین کی مظلومیت بیان کریں اور حسین کے مقصد کو بیان کریں۔ یہ امام نے جو کام انجام دیا، اس سے بہتر کوئی سیاسی سرگرمی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یقیناً نہیں ہو سکتی۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے امام کا نام لے رہے ہیں، کیوں؟ یقیناً کس انداز سے ہم تک یہ نام پہنچا ہے۔ تو چنانچہ امام نے جس انداز میں امامت کے منصب کو سنبھالا ہے، چھٹے امام نے، یہ بہت ہی پرآشوب دور ہے، جنگ و جدل کا دور ہے، بنو امیہ کے زوال کا دور ہے، بنو عباس کے عروج کا دور ہے، جسے دنیا عروج کہتی ہے۔ ہماری نظروں میں سے تو وہ بھی ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، برائی کے گڑھوں میں دھنسے چلے جا رہے ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے اپنی حکومت کو قائم کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ ہم نے دیکھا کہ امت کی مسلمہ کی خرابیوں اور برائیوں میں جو جکڑی ہوئی ہے، اس دور میں امام نے بار امامت اٹھایا، اور کس انداز سے اس ذمہ داری کو ادا کیا؟ امام کے سامنے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ درست اسلامی فکر بیان کرنا ہے، اسی لیے تو مسئلے ہوئے ہیں کہ درست اسلامی فکر نہیں ہے، اور دوسرا راستہ ایک عادلانہ توحیدی نظام رائج کرنا ہے۔ بہت توجہ رہے، خشک موضوع ہے۔ ایک پہلا راستہ کیا ہے کہ جہاں پر ہم ایک درست اسلامی فکر دے سکیں، دوسرا راستہ ایک عادلانہ توحیدی نظام کا قیام ہے۔ اب ان 2 راستوں میں سے امام پہلے کس راستے کا انتخاب کریں؟ توجہ رکھیے، یقیناً امام کے سامنے یہی دونوں راستے موجود تھے، امام نے یہ دونوں راستے اڈاپٹ کیے ہیں، لیکن پہلے کس راستے کو اڈاپٹ کیا؟ وہ درست اسلامی فکر بیان کرنا۔ کیوں؟ اگر یہ درست اسلامی فکر ہی نہ دی جائے تو وہ جو نظام قائم ہوگا اس کا بھی معاملہ تہس نہس ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ امت کہ جسے اسلامی حکومت کے اہداف کا ہی معلوم نہیں ہے کہ ایک اسلامی حکومت کا ہدف کیا ہوتا ہے، اگر اس کو اسلامی حکومت دے بھی دی جائے تو اس سے وہ کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گی۔ وہ اس حکومت کو ایک عام سی حکومت سمجھے گی کہ جس طرح بنی عباس نے حکومت کی ہے، جس طرح اس سے پہلے بنی امیہ حکومت کر گئے ہیں، اسی طرح سے امام نے بھی حکومت بنا لی ہے۔ تو چنانچہ ان حکومتوں کی چین اور فہرست میں امام کی بنائی ہوئی حکومت کو بھی شامل کر لیا جائے گا، انتہائی نامناسب قدم ہوگا۔ جبکہ جو اسلامی حکومت کے اہداف ہیں، یقیناً جن حکومتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، ان کا ان اہداف سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، اور نہ یہ کہ واسطہ نہیں تھا، انہوں نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے یہ حکومت کس لیے بنائی ہے۔ چنانچہ انہوں نے علاقوں کو تو فتح کیا ہے، دلوں کو فتح نہیں کیا۔ انہوں نے جسموں پر تو حکومت کی ہے، دلوں پر حکومت نہیں کی ہے، اور اس بات کو وہ بھی جانتے تھے کہ ہماری دلوں پر حکومت نہیں ہے، تبھی تو آل محمد کو انہوں نے زندان میں قید رکھا کہ لوگوں کے دل ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا کریں کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں، کیا کریں کہ لوگ ان کے قبور پر جانا چھوڑ دیں، یعنی بعد کے لوگوں نے یہ روش اختیار کی۔ چنانچہ ان کو پابند سلاسل رکھو، ان کے اوپر نظر رکھو، نظر بند رکھو ان کو، اور دیکھو کون لوگ ان سے ملتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں۔ اس پرآشوب دور کے اندر امام اپنے کارہۂ امامت کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک اور فکر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ قیام ہوا، قیام کیا کب؟ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باقی ائمہ نے قیام نہیں کیا،
کیونکہ قیام کا مطلب ہاتھ میں تلوار اور میدان میں لہو لہان ہے تو یہ قیام ہے۔ عزیزو قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائم رہا۔ قائم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جو طاغوت کا نظریہ ہے اس کے مقابل میں جو الہی نظریہ ہے، میں اس نظریے سے دستبردار نہیں ہوا اور باطل کی نگاہوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جگہ کھڑا ہوں، قائم ہوں۔ اس کو کہتے ہیں قیام۔ مجھے بتائیے آپ کے کون سے امام نے قیام نہیں کیا؟ اب آپ کو ہر امام قائم نظر آئیں گے، اپنی جگہ قائم نظر آئیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ ان سے مل گئے، کوئی سلمان ہوا تو کوئی ابو ذر ہوا، یہ اپنے اپنے مقام پہ اوپر قائم نظر آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جلاوطنی کو قبول کیا، ولایت علی سے منہ موڑنا قبول نہیں کیا۔ مجھ سے فیس بک پہ کسی نے سوال کیا کہ ان کے اتنے اختیارات تھے ہیں، تم ان سے مدد بھی مانگتے ہو کہ علی مدد کر دیں میری، تو وہ تو خود اپنے اوپر لگے زخم کا علاج نہیں کر سکے، تو تمہارا علاج کیسے کریں گے؟ اب دیکھیں نا کتنی سطحی فکر ہے۔ تمہیں کیا معلوم، نہ تم علی کو سمجھے اور نہ اس مدد کو سمجھے جو علی سے مانگی جا رہی ہے۔ اگر تم نے اس علی کو سمجھا ہوتا اور اس مدد کو سمجھا ہوتا کہ جو مدد ان کے اصحاب ان سے طلب کرتے تھے، وہ کیا مدد تھی؟ ابذر ربضہ جا رہے ہیں، جلا وطن ہو رہے ہیں اپنے اہل اور عیال کے ساتھ، اور اسلام میں پہلا کرفیو، یعنی کہ تاریخ اسلام کا، بلکہ تاریخ اسلام کہنا مناسب نہیں ہے، تاریخ مسلمانوں کی تاریخ کا، کیونکہ دونوں الگ الگ مسائل ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں پہلا کرفیو جو ہے وہ اسی دور میں لگ رہا ہے کہ خبردار کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، ان کو چھوڑنے کوئی نہیں جائے گا۔ نکلا کون؟ مولا علی، حسنین، سلمان، یہی لوگ نکلے نا، اور پھر نکل کر ان کو مدینہ کی سرحد تک لے کر گئے۔ اچھا یہاں ابذر کہہ نہیں رہے کہ مولا مجھے روک لیجئے، میں کوئی دبئی تھوڑی جا رہا ہوں کہ مجھے سی آف کرنے آئے ہیں، میں صحرا میں جا رہا ہوں، ایک ایک کر کے سب وہاں پہ قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے وہاں پر، وہاں کوئی سہولت ہے؟ پانی، کھانا، دانا پانی کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک چٹیل میدان ہے، یعنی کہ اپنی مقتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ مولا ان کو ودا کرنے آئے ہیں۔ یہ پلٹ کر کہتے کیوں نہیں ہے مولا میری جان بچا لیجئے، یا علی مدد، میری جان کو خطرہ ہے، اب کب آئیے گا؟ ہم بلاتے ہیں نا کہ مولا قتل ہو رہے ہیں، کب آئیے گا؟ ابذر کیوں نہیں کہتے کہ میری مدد، میرے بچے بھوکے مریں گے، یا علی مدد، ان کو رزق دے دیجئے۔ وہ دے دیں گے رزق، ان سے مانگو وہ بھی دے دیں گے، لیکن ذرا سمجھو کہ ابذر کیا مانگ رہے ہیں۔ ابذر جو رزق مانگ رہے ہیں وہ استقامت کا رزق ہے کہ مولا آپ کی ولایت پر قائم ہو، اور ابذر تم نے ثابت کیا کہ تم نے حق کے راستے کو نہیں چھوڑا، تم پر جتنی سختیاں آئیں تم نے ہماری ولایت سے منہ نہیں موڑا۔ ابذر جاؤ، یہ ہے یا علی مدد۔ مولا سے خود مولا کو مانگ لیجئے، مولا سے ان کی ولایت کو مانگ لیجئے، یہ ہے یا علی مدد۔ اب اس ولایت کو لے لینے کے بعد اگر جسم پر ضرب لگتی ہے تو ہمیں وہ ضربت بھی قبول ہے، اگر ہمیں تنگ دستی آتی ہے ہمیں وہ تنگ دستی بھی قبول ہے، لیکن ولایت علی ہم سے چھن جائے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ ہے یا علی مدد۔ تو نہ تم علی کو سمجھے اور نہ تم اس ولایت کو سمجھے، تو یہ ظاہری امتحان تو فقط ایک تو امام نے جو ہے وہ درست اسلامی فکر دی ہے، اور اس درست اسلامی فکر دینے کے لیے آپ نے مکتب کی تشریح، تطبیق اور تفسیر کی ہے۔ میں نے دونوں لفظ استعمال کیے، توجہ رکھیے۔ مکتب کی ترویج کے لیے تطبیق اور تفسیر کی ہے، ایک تفسیر ہوتی ہے اور ایک تطبیق ہوتی ہے۔ تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ درپیش آ گیا ہے تو پھر میں اس معاملے کو بنیاد بناتے ہوئے پھر میں اشارہ کروں کہ دیکھو وہ جو حکم خدا ہے وہ اسی وقت کے لیے تھا، یعنی کہ موضوعات کی تشخیص ہو رہی ہے، اس کو ریورس انجینئرنگ کہیے کہ یہاں سے معاملے سے اس حکم تک پہنچنا، کبھی حکم سے معاملے تک پہنچا جاتا ہے، تو یہاں پہ تطبیق اس انداز میں ہو رہا ہے جو کہ ایک مثبت تطبیق ہے، ورنہ ایک منفی تطبیق بھی ہوتی ہے۔ یقیناً امام جو ہیں وہ مثبت تطبیق جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ایک تفسیر ہے، یعنی کہ جو قرآن کا حکم ہے اسے کھول کر بیان کر رہے ہیں جیسا بیان کرنے کا حق ہے،
کیونکہ قرآن کہتا ہے القرآن یفسرہ بعضہ بعض، قرآن کا بعض حصے کی جو ہے وہ تشریح کر دیا کرتا ہے۔ تو کون تشریح کرے گا؟ قرآن تشریح کرے گا۔ اس قرآن کے معنی اور مفاہیم تک پہنچ کون سکے گا؟ جو قرآن آشنا ہوگا، وہ امام معصوم ہیں کہ جو کہ اس تک پہنچ جائیں گے اور آپ کو اور ہم تک بیان کریں گے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ سیاسی عمل پر فکری کام کو ترجیح دی، سیاسی عمل پر فکری کام کو ترجیح دی، تاکہ جب فکر ناپختہ ہو تو ان کو اگر کوئی سیاسی نظام بھی دے دیا جائے تو وہ اس کو خراب کر دیں گے، تو ان کی فکر کو پختہ کرو۔ یہ پختہ فکر خود ایک نظام کا مطالبہ کرے گی، یہاں لانا تھا امام کو۔ چنانچہ چوتھے امام، پانچویں امام اور یہ چھٹے، یہ ایک دور کے طور پر لیجئے انہیں، کیونکہ کربلا کے بعد کا دور ہے نا۔ تو انہوں نے کیا یہی کام کیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو احساس ندامت تھا کربلا کے بعد، جو ایک احساس ندامت تھا کہ نہیں اٹھ سکے، ہم نہیں مدد کر سکے، جو احساسات اور جذبات تھے، فقط ابھی میں جذبات کی بات کر رہا ہوں، اس جذبات کو، اس احساس ندامت کو امام نے نظریے میں ڈال دیا۔ جذبات کی بنیاد پر کوئی حکومت نہیں بنتی، نظریے کی بنیاد پر حکومت بنتی ہے۔ بہت توجہ رہے، جذبات جس انداز سے ابھرتے ہیں اسی انداز سے ختم بھی ہو جاتے ہیں، جسے ہم جذباتی انداز میں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص جذباتی انداز سے میدان میں نکل آئے تو اسی جذبات کی ہی پیش نظر وہ واپس بھی ہو جائے گا۔ کوفہ ذہن میں رکھیے گا، جذبات میں نکلے تھے بہت سارے لوگ اور اسی جذبات میں واپس ہو گئے، مسلم اکیلے ہو گئے۔ تو میں اپنے وقت کے مسلم کو اکیلا نہ کر دوں اس جذبات کی نظر ہوتے ہوئے، اپنے وقت کے مسلم کو جذبات کی نظر نہ کرو، اس جذبات کو نظریے میں ڈھال دیں۔ یہ جب نظریہ بن جائے گا تو یہ نسلوں میں منتقل ہوگا۔ میرے جذبات نسلوں میں منتقل نہیں ہوں گے، فقط میرا نظریہ میری نسلوں میں منتقل ہوگا۔ ائمہ علیہ السلام نے یہی کام انجام دیا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کئی تحریکیں اٹھیں آل محمد کی اس حکومت کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ چنانچہ امام نے جب اصلاح عمل کو انجام دیا، دو مشکلیں سامنے آ گئیں۔ پہلی مشکل کا سامنا امام کو یہ کرنا پڑا کہ انتہائی ابتر سیاسی حالات تھے اور زوال کی طرف اجتماعی اور اخلاقی صورتحال جو ہے وہ جا رہی تھی، اسلام کی بنیادوں کو ہی شدید خطرہ لاحق تھا۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ امام پر شدید نگرانی کی جا رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ معارف اسلامی کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، اور میں کھل کر جب کچھ بات بیان کرتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ پس زندان کر دیا جاتا ہے۔ اگر میرا کوئی شاگرد کہیں کوئی بات کرے تو اس کو بھی جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو امام نے مخفی رہ کر اس کام کو انجام دیا۔ کس انداز سے؟ کہ امام نے جو ہے وہ عملاً کردار سے اس نظام کی نفی کی ہے۔ یعنی کہ امام کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے یہ انہی لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے اور بہت ہی آہستگی سے اور شائستگی سے اپنی فکر کو دوسروں کے سامنے رکھتے تھے اور ان کو لاجواب کر دیتے تھے۔ ابھی وقت کم ہے ورنہ میں حشام بن حکم کا واقعہ سامنے رکھتا کہ کس انداز سے ایک چھوٹا سا سوال کیا اور پورے نظریے کو ہی ڈھا دیا سامنے والے کے۔ تو حشام بن حکم 18 سال کے ہیں فقط، اور بصرہ کے اندر انہوں نے ایک بہت ہی بزرگ، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نظریے کو ہی ختم کر دیا فقط ایک چھوٹا سا سوال کر کے۔ تاریخ اصول کافی کے اندر بھی واقعہ موجود ہے اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب توحید کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے جو اپنے اصحاب ہیں ان کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ وہ کس انداز سے آپ کی فکر کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا انہوں نے، لیکن انہی لوگوں میں رہنے کے ساتھ اپنے کردار سے، اپنے افعال سے اس چیز کو جو ہے وہ راسخ فرمایا، اور تحریک کامیاب ہوئی اس لیے کہ جو حقیقت ہے وہ خود کو منوا لیتی ہے، ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شعر بھی یہی ہے نا، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ تو یقیناً اس روش کو قبول کیا لوگوں نے، تبھی وہ جو کل مکہ والمدینہ 20 کی بات ہو رہی تھی، آج 4000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ امام نے ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے مزید اس کے ذیل میں 2 کام کیے، ایک تحریکی عمل اور ایک بنیادی عمل۔
خشک بات ہے، لیکن میں شرح کر رہا ہوں۔ ایک تحریکی عمل اور ایک بنیادی عمل، فرق کیا ہے؟ ایک تحریکی عمل ہے جس میں امت کے جذبات کا رخ پلٹا ہے، انہوں نے فقط جذبات کو نظریے میں ڈھال دیا ہے، اور بنیادی عمل یہ ہے کہ اپنے فرمودات کے ذریعے اسالیب عمل سے انہیں روشناس کرایا۔ ایک مرتبہ جذبات کو نظریے میں ڈھال دیا، اب نظریہ آ گیا ہے، اس نظریے کی پختگی کے لیے اپنے فرامین سامنے رکھیں۔ اب انہیں جو فرامین سمجھ میں آئیں گے وہ کل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اس انداز سے جو اب سمجھ میں آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے تعلیم فرمائی، آپ نے کربلا سے جوڑا لوگوں کو۔ چنانچہ صفوان جمال کو تو خود لے کر گئے ہیں کربلا، یا یوں کہیے کہ صفوان جمال خود چھٹے امام کے ساتھ کربلا گئے، آپ نے سفر کیا ہے مدینہ سے کربلا کا، اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے باقاعدہ زیارت ہود علیہ السلام ہے، زیارت حضرت صالح ہے، نجف میں جا کر وہ زیارتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب ایک مقام پہ چلے جاتے ہیں، اور صفوان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام جو ہیں وہ کچھ زیارت کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ میں سن نہیں سک رہا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن جب وہ واپس پلٹتے ہیں تو اپنی پشت نہیں کر رہے وہاں پر۔ تو صفوان نے پوچھ لیا کہ مولا یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم اتنا احترام کر رہے ہیں؟ تو آپ نے انہیں آہستگی سے بیان فرمایا کہ ہمارے جد کی قبر ہے یہاں۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ امام کی 148 ہجری میں شہادت ہو جاتی ہے، یعنی اس وقت امام آہستگی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے جد کی۔ آپ زیارت امین اللہ کا مطالعہ کیجیے، یقیناً آپ تلاوت کرتے ہوں گے، آپ دیکھیں کہ زیارت امین اللہ اسی لیے زیارت چل رہی ہے، اچانک ایک دم دعا میں بدل جاتی ہے، یعنی کہ مخفی رکھا ہوا ہے، ائمہ نے خود مخفی رکھا ہے اس کو، کہ اس کا مطلب یقیناً گویا محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جب آپ یہ زیارت پڑھ رہے ہیں تو کوئی غیر جو ہے وہ یہاں قریب میں آ گیا ہے، تو امام نے فقط ایک دعا کے لیے اس کو دعائیہ ایک کلمات میں اس کو ڈھال دیا زیارت امین اللہ کو۔ مولا علی کی زیارت پڑھ رہے تھے آپ وہاں پر، تو اس وقت تک قبر مخفی ہے، یہاں تک کہ 200 ہجری میں جا کر 8ویں امام کے دور کے اندر، جو مامون کا 7ویں امام کے دور کے اندر پھر کہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولا علی کی قبر جو ہے وہ نجف میں اس جگہ موجود ہے۔ اس قدر معاملات مخفی رکھے ہوئے، لیکن امام جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں صفوان کو، دیکھو اس انداز سے وہ ہے زیارت کرنا ہے۔ یہ زیارت کربلا جو آپ تک پہنچی ہے، زیارت عاشور جو پہنچی ہے، وہ بھی انہی صفوان سے ملی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تحریکی عمل ہے نا، کہ لوگوں میں کربلا کو زندہ رکھنا اور راسخ کرنا، کہ دیکھو اپنے وقت کے امام کو یاد رکھو اور وہ جو مقصد امام حسین ہے اس کا احیاء کرتے رہا کرو، اس طرح رخ پر سر۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں اپنے ایک قریبی ایک ساتھی سے، اپنے صحابی سے، کہ کیا تم روز زیارت امام حسین پر جاتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں روز نہیں جا سکتا۔ کہا اچھا ہفتے میں ایک بار تو جاتے ہوگے؟ کہا نہیں ہفتے میں بھی نہیں جاتا۔ کہا مہینے میں ایک مرتبہ جاتے ہوگے؟ کہا نہیں مہینے میں بھی نہیں جاتا۔ کہا اچھا سال میں ایک مرتبہ تو اہتمام کرتے ہوگے؟ کہا ہاں وہ میں۔ کہا کہ دیکھو جو روز زیارت نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہے ہم پر۔ یہ پریشان ہو گیا کہ میں کیسے ضرور زیارت کر سکتا ہوں؟ کہا اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کرو، کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بس سلام کرو، زیارت ہے۔ تو کہا بس یہ عمل انجام دیا؟ کہا ہاں صفوان۔ تو اب یہ کہتے تھے کہ میں ایک دن میں کئی مرتبہ چھت پر جاتا تھا اور قبر کی طرف اشارہ کر کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہی زیارت ہوتی تھی۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ زیارت اس طرح پڑھ سکیں، اور یقیناً آج آپ نیت کریں، جو لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں یا جو اپنے گھر میں نہیں رہتے، وہ نیت کریں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر جا کر جو ہے وہ امام کی زیارت کیا کروں گا، آپ کو چھت بھی میسر ہو جائے گی۔ آپ کو گویا چھت کا مصرف جو ہے امام نے بیان کر دیا، مطلب چھت کا کوئی مصرف تو نہیں ہے، اس بات یہی ہے کہ وہ آپ کو بیرونی خطرات سے روکتی ہے، لیکن چھت کا یہ مصرف بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر جا کر آسمان کے نیچے امام کو سلام کیا جائے، تو یہ چھٹے امام ہمیں اور آپ کو فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے شاگرد تیار کیے جس میں حشام بن حکم ہے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، مومن طاق ہیں جن کا بہت تذکرہ روایات میں بھی ہے، محمد بن مسلم ہیں۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، بس 5 سے 6 منٹ مشکل سے میں اور لوں گا، کوشش کروں گا اس میں ختم کر دوں، کوشش کروں گا۔ محمد بن مسلم ہیں، مدینہ سے آپ یہ کوفہ میں رہنے والے ہیں، تو یہ کہتے ہیں امام کہ تم کوفہ میں مسجد میں بیٹھ جاؤ اور حکم بیان کرو، ہمارے احکامات بیان کرو۔ محمد بن مسلم کون سا ایسا موضوع ہے کہ جو وہاں بیان نہیں فرماتے، ہر موضوع پہ بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ
ایسا ہوتا تھا کہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہوتے تھے، تو ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا یہ محمد بن مسلم کون ہے جو ہر موضوع پر بات کرتے ہیں؟ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ ان کی زبان جو ہے نہیں کھلتی ہو۔ تو اس نے کہا یہ جعفر بن محمد کے شیعہ ہیں۔ یہ جملہ محمد نے سن لیا، زارو قطار رونا شروع کر دیا وہیں بیٹھے بیٹھے، یہاں تک کہ یہ شخص پریشان ہو گیا، اٹھ کر گیا، معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے شاید کوئی غلط بات کہہ دی ہے، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ آپ ان کے شاگرد ہیں، مجھے شاید کہنا چاہیے تھا کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، مجھے آپ کو یہ شیعہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کہا نہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو نے تو مجھے ان کا شیعہ کہہ دیا، اگر روز حساب انہوں نے مجھ سے یہ حساب مانگ لیا کہ تجھے لوگ ہمارا شیعہ کہتے تھے، کیا تیرا یہ معیار تھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ مجھے لوگ شیعہ کہتے ہیں، مجھے لوگ جعفری کہتے ہیں، میرا معیار ہے کہ مجھے شیعہ کہا جائے، میرا معیار ہے کہ مجھے جعفری کہا جائے۔ اگر روز محشر ائمہ طاہرین نے مجھ سے یہ جواب طلب کر لیا، میرے پاس کوئی جواب ہوگا دینے کا؟ کیسا ہونا چاہیے ہم؟ مجھے کون جانتا ہے؟ آپ کو کون جانتا ہے؟ ائمہ کو جانتے ہیں۔ جب آپ اور میں کہیں سے گزرتے ہیں، کیا دیکھو علی کا ماننے والا گزر رہا ہے، جب میرا عمل دیکھتا ہے تو وہ نقطہ چینی آپ پر نہیں کرتا، کہتا ہے یہ دیکھو ان کے رہبران ایسے ہی ہوں گے، یہ خود ایسے ہیں تو وہ بھی ایسے ہوں گے، اسی لیے ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھنے والے بہر موضوع بڑا طویل ہے، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، نتیجہ دیتا ہوں۔ مذکورہ دونوں طریقوں کے اختیار کرنے میں امام نے جو ہے وہ تحریکی اقدامات کو بنیاد بناتے ہوئے نسبتاً ظاہری قدم اس انداز سے اٹھایا کہ ان افراد کو تیار کیا، ہشام کو تیار کیا، مومن طاق کو تیار کیا، محمد بن مسلم کو تیار کیا، کہ لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ کون ہے یہ شخص۔ تو جب بیان ہوا کہ ان کے شاگردوں میں سے ہے تو خود امام کی شخصیت ابھر کر سامنے آ گئی، اور ایک بات ثابت ہو گئی، کیا؟ ائمہ کی علمی برتری عوام الناس پر بین ہو گئی۔ عزیزو، اگر یہ برتری، اب دیکھیں میں نے کہاں ہاتھ رکھا ہے، جب علمی برتری کہیں ثابت ہو جائے تو بس قرآن کی طرف پلٹانا اس معاملے کو، اور قرآن سے پوچھنا کہ یہ بتاؤ جس کو خدا خلیفہ مقرر کرتا ہے اس میں اگر ایک صفت بیان کرنی ہو تو اس میں وہ صفت کون سی ہوتی ہے؟ تو وہ صفت ہوگی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو کچھ اسماء تعلیم دے دیے تھے، آدم کو علم دے دیا تھا، فرشتوں نے آدم کے علمی برتری کا اعتراف کیا تھا اور اپنے جہل کا اعتراف کیا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یقیناً اس جگہ پر جب خلیفہ کے تقرر میں میں یہ نہیں کہوں گا اختلاف ہوا تھا، لیکن فرشتوں نے سوال ضرور کیا تھا کہ کیا اس کو بنائے گا؟ اتجعل فیہا من یسفک فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو بنائے گا جو زمین میں کچھ تو خون کرے گا، جو زمین میں فساد کرے گا؟ تو پروردگار کی آواز یہی آئی تھی، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور وہ کیا بات تھی جو میں جانتا ہوں؟ اس سے بڑھ کر ابھی کوئی عالم نہیں ہے، تم خود اپنے جہل کا اعتراف کرو گے، یعنی کہ خدا کا بنایا ہوا، خدا کا مقرر کیا ہوا علم میں سب سے برتر ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ جائے کہ جب تک سیدھا رہوں تو اطاعت کر لینا، جب ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر لینا، اس کا مطلب وہ خود ہی دستبردار ہو رہے ہیں کہ ان کو خود ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، یقیناً سلونی سلونی قبل ان یفتدونی، یعنی اعلان فرما رہا ہے کہ اس وقت زمین اور آسمان کے درمیان اگر کوئی موجود ہے جو تمہارے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے، وہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ درود پڑھیں محمد والے۔ علماء اہل سنت نے اس بات کا اعتراف کیا۔ امام صادق چنانچہ جاہز، ایک نام لوں گا بس، جاہز فرماتے ہیں کہ امام صادق نے دنیا میں علم و حکمت کے چشمے بہا دیے، لوگوں کے لیے علم کے ایسے دروازے کھول دیے جن سے اس سے قبل وہ واقف بھی نہ تھے۔ آپ نے دنیا کو اپنے علم سے لبریز کر دیا۔ یعنی کہ اگر یہ عالم ہے تو حق حکومت کس کا ہے؟ جاننے والے کا یا نہ جاننے والے کا؟ یقیناً جاننے والے کا حق حکومت ہوتا ہے۔ تو چنانچہ آپ نے اعلانیہ ٹکراؤ سے اجتناب کیا، لیکن علم اور فکر سے
اپنی شخصیت کو منوا لیا. یہ تحریکی سبب، یہ تحریک ہے امام کی. تو مجھے یہ بتائیے، جس کے امام کی شناخت علم سے ہوتی ہو، اس کے ماننے والوں کی شناخت کس سے ہوگی؟ جہل سے. سوال چھوٹا سا سوال ہے. اگر میرا امام علم سے پہچانا جانتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ لقد اوتینا ستا وفضلنا بسبعا، تو پہلی بات کہتا ہے اوتینا العلم والحلم، ہمیں علم عطا ہوا. تو میرے ماننے والوں میں یہ علم کے چھینٹے پڑنے چاہیے. ہمارا ماننے والا جاہل نہیں ہوگا، ہمارا ماننے والا کبھی جاہل نہیں ہوگا. تو علم سے دور رکھ، اپنے آپ کو قریب رکھیے اور جہل سے دور. جہل ذلت ہے، اور ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. چنانچہ اپنے آپ کو ائمہ کے علوم سے سوار کیجیے. تو چنانچہ آپ نے، بس میں مختصر کروں، آپ نے چند مناظرے بھی کیے ہیں، اور ان مناظروں کے اندر جو ہے وہ اسلام کا دفاع کیا ہے. تاریخ نے انہیں شیعہ کے عقائد بیان کہا، لیکن وہ شیعہ عقائد نہیں تھے، وہ امامیہ عقائد نہیں ہیں، وہ اسلامی عقائد ہیں کہ جو کہ یہ نفس رسول جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. لیکن مورخ نے چونکہ امام جعفر صادق سے وہ نظریہ لیا تو کہا کہ یہ جعفری نظریات ہیں، کیونکہ ان کے برعکس کچھ اور نظریات بھی تھے. تو چنانچہ یہ جو میں اور آپ اس وقت اپنے مکتب کو جعفری مکتب کہتے ہیں، تو یہ کوئی امام جعفر صادق کے دور کی پیداوار نہیں ہے. خدا نخواستہ امام نے شیعی خد و خال کو واضح کیا، مورخ نے لکھا تو یہ جعفری عقیدہ لکھ دیا، لیکن اصلاً یہ وہی علوی عقیدہ ہے، یہ محمدی عقیدہ ہے کہ جو کہ جعفر ابن محمد نے بیان کیا. چنانچہ آپ کی نگرانی کی گئی، آپ نے اس نگرانی کے دور کے اندر اپنے اس فکر کو جو ہے وہ جاری رکھا ہے، اور حکومت وقت سے اظہار بیزاری بھی فرمائی ہے. حکومت وقت سے اظہار بیزاری مختلف عنوانات سے فرماتے رہے ہیں. یہ خود آپ کی ایک سیاسی حکمت عملی تھی. وقت ختم ہوا میرے پاس. ایک موقع پر حشام نے بلایا، اور اس وقت یہ شراب کے نشے میں دھت تھا. تو امام نے اور کہا کہ امام سے کہ آپ بھی کچھ اشعار کہیے. تو امام نے جو ہے وہ کچھ شعر اس انداز کے کہے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے جسم کو بہت سنوارا ہے، جبکہ یہ جو ہے وہ قبر میں کیڑوں کی خوراک بن جائے گا. اور شراب کی بھی حرمت پر آپ نے کچھ بات کی. ایسے کچھ کلمات کہے کہ وہ حاکم بے ہوش ہو گیا ڈر کے ہمارے، اتنا ہیبت و لرزہ طاری ہو گیا، اور امام جو ہے واپس تشریف لے گئے. چنانچہ امام نے مسلحانہ قدم کا انکار کیا، شیعوں کی پشت پناہی کی، شیعوں کی تحریک کی پشت پناہی کی ہے، ان کو ان کے خطوط کے جواب دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود تلوار نہیں اٹھائی، اور اپنے شیعوں کو بھی منع کیا کہ تلوار اٹھانے سے اس وقت منع کیا گیا. ایک سوال بھی تاریخ میں موجود ہے کہ یہ جو آپ کے دوسرے، آپ کا نام بھی لیتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، اور بات ہے کہ اس تحریک کے اندر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، سمجھ گئے ہوں گے کس تحریک کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ تو آپ نے ایک جملہ یہی کہا کہ میں اپنے علم کو ان کے جہل کے حوالے نہیں کر سکتا، اپنے علم کو ان کے جہل کے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت وہ وقت نہیں تھا کہ مسلحانہ قدم اٹھایا جائے. آپ نے فاسد نظریات کا قلعہ کما کر دیا، آپ نے شیعی خد و خال کو ظاہر کر دیا، آپ نے ایک شیعی تشخص کو قائم کر دیا، یہاں تک کہ مکتب کی ایک ایسی آبیاری کر دی اور ایسا اس کو مستحکم کر دیا کہ پھر اس کے بعد جو ہے کوئی مکتب میں دراڑ نہیں پڑ سکی اس نظریے کے اندر جو کہ امامیہ عقائد تھے. چنانچہ بس دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جاتے جاتے ایک جملہ کہوں، یہ میرا آخری جملہ ہوگا انشاءاللہ، آپ کو وصیت بھی فرما کر جا رہا ہوں. دیکھیں، میں اور آپ اس وقت 2018 میں سانس کھینچ رہے ہیں، میں اور آپ 148 ہجری میں نہیں ہیں، تو یقیناً 148 ہجری میں ہونا یا نہ ہونا آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے. یہ 2018 میں ہونا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن پروردگار نے ہم سب کی ایک ذمہ داری رکھی ہے. وہ لوگ کہ جو 148 ہجری میں تھے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. میں آج 2018 میں ہوں، میں آج اپنی ذمہ داری کو ویسا ہی ادا کروں گا جیسے حشام بن حکم نے ادا کیا تھا، جیسے محمد بن مسلم نے ادا کیا تھا. کربلا کی بات کریں، اگر 61 ہجری میں موجود مسلم بن عقیل
اور دیگر تمام شہدائے کربلا اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو اس وقت ادا کیا ہے، میں آج 2018 میں اپنی ذمہ داری کو ویسے ہی ادا کروں گا عزیزو، تو پھر آج آپ اپنے آپ کو 61 ہجری کی کربلا میں کھڑا ہوا پائیں گے، آج آپ اپنے آپ کو صفین کے میدان میں پائیں گے، آج ہی آپ اپنے آپ کو جمل کے میدان میں پائیں گے۔ مولا علی نے بھی یہی فرمایا تھا کہ صفین میں آج ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی شریک ہیں جن کے ماں باپ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ اگر کوئی میرے نظریے پر ہے، اگر کوئی میرے نظریے کا دفاع کر رہا ہے تو سمجھو وہ میرے ساتھ صفین میں موجود ہے۔ عزیزو، اپنے وقت کی صفین کو پہچانیے، اپنے وقت کی کربلا کو پہچانیے۔ تو چنانچہ اپنے وقت کے حسین کی آواز کو سنیے کہ جو پردہ غیب سے مجھے آواز دے رہا ہے کہ کوئی ہے کہ جو میرے ظہور کی راہ کو ہموار کرے۔ امام آج بھی تنہا ہے، امام کل بھی تنہا تھا، امام کو کل بھی ساتھی نہیں مل رہے تھے، امام کو آج بھی ساتھی نہیں مل رہے ہیں۔ آج ساتھی مل جائیں، ظہور ہو جائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اعمال کے ذریعے سے حضرت حجت کے دل کو شاد اور خوشنود فرما۔ پروردگار ہمیں وہ افعال بجا لانے کی توفیق عنایت فرما کہ جس سے حضرت کے ظہور میں تعجیل کا سبب قرار پائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم گناہوں کے مرض میں مبتلا ہیں، ہمیں شفا کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں کربلا کا رزق عنایت فرما، ہمیں حسین کا رزق عنایت فرما۔ پروردگار ولایت علی کا رزق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ درود پڑھیں محمد والے۔